السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسوی پروگرام خدا کی طرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 ماہ مبارک رمضان ہے، 20 مارچ ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظیم ترین ساعتوں کو عظیم ترین گھڑیوں کے حوالے سے، عظیم ترین لحظات کے حوالے سے مختلف عنوانات کے ذریعے سے ان کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور ان کے اندر جو فیوز و برکات اور حلاوت موجود ہے ایمان کی، اس کو آپ کے سامنے برملا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع فیضان ماہ مبارک رہے گا، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس میں کیا فیض ہے ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مولانا سمیع حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کو ہمیشہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ماہ مبارک کی جو خصوصیات ہیں، جو پروردگار نے اس ماہ کو امتیازات سے نوازا ہے، جو اس میں سونا بھی عبادت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تسبیح کا ثواب بھی عظیم ہے، اس کے اندر ایک آیت کا ثواب بھی وہ نہیں ہے جو آپ سال بھر پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس ماہ کی خصوصیات ہے قبلہ؟ اس پہ روشنی ڈالیں گے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا واللعنۃ علی مستحقھا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی الحدیث القدسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ جیسا کہ آپ حضرات ٹاپک سے آگاہ ہیں، ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے فیضان ماہ مبارک رمضان کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ اس ٹاپک میں ہمیں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس حدیث قدسی کا سہارا لیا ہے، اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، اس کا ثواب دینے والا ہوں۔ گفتگو کا مرکز جو ہے وہ عنوان ہے کہ خصوصیات ماہ مبارک رمضان کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان کو یہ خصوصیت، یہ عظمت بخشی ہے کہ یہ سید الشہور کہا جاتا ہے، یعنی تمام مہینوں میں سب سے افضل اگر کوئی مہینہ ہے تو اس مہینے کو کہا سبحان جاتا ہے۔ اللہ، اور سبحان اس اللہ۔ مہینے کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام خاص اہمیت برتا کرتے تھے اس مہینے کے حوالے سے۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں اور رسول اسلام ہیں کہ جو منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ وقد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ اب دیکھیے اسی پیغمبر اسلام کے خطبے سے خصوصیات ماہ مبارک رمضان بھی جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ رسول اسلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم سے وہ مہینہ قریب ہے، وہ مہینہ داخل ہونے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمانی میں بلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، صیامکم فیہ مقبول، اے لوگوں، اس مہینے میں تمہارا روزہ رکھنا قابل قبول ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے، اور انفاسکم فیہ تسبیح، اور اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اگر انسان غور فرمائے تو یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے بہتر ہیں، جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو سید الشہور کہا گیا، اس کی راتوں کو سید اللیالی کہا گیا، یعنی تمام راتوں کی سردار ہے اس کی راتیں، اور تمام دنوں کا سردار ہے اس کا دن۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ خاص طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں سانس لینے پر بھی تسبیح کا ثواب کر رکھا ہے، تسبیح کا ثواب دے رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دیں۔ لیکن ایک سوال جو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس مہینے کی اتنی زیادہ عظمت بتائی ہے، اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہے، تو ظاہر ہے ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ مولانا، عام طور سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اس مہینے میں ایسا کون سا عمل ہے کہ جو انجام دیں، کہ جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔
یقیناً اگر انسان اس سوال کا جواب چاہتا ہے تو پیغمبر اسلام کے اسی خطبے کو اگر مطالعہ کرے تو اسی خطبے میں جواب بھی موجود ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس مہینے کی عظمت بیان کر رہے تھے، فضیلت بیان کر رہے تھے، جب ہی مولائے کائنات درمیان سے کھڑے ہوئے اور مولائے کائنات نے رسول اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ما ہیا افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اس مہینے میں جب اتنی زیادہ عظمت و فضیلت ہے اس مہینے کی تو ہم اس مہینے میں کون سا عمل انجام دیں؟ تو مولا کائنات نے جب رسول اللہ سے پوچھا تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا، فرمایا الورع عن محارم اللہ، اے علی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے ان سے پرہیز کرنا یہ سب سے بڑی بات۔ اللہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، زیارتیں کرنی ہیں اور باقی اعمال، ان اعمال سے آپ کو روکا نہیں جا رہا ہے، یقیناً آپ ان اعمال کو کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ محرمات سے پرہیز کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ سب سے اہم عمل ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ فرمایا۔ اب آئیے جہاں تک اس مہینے کی خصوصیت کی بات ہے تو خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اس مہینے سے میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو مذمت کی گئی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ماہ مبارک رمضان کو درک کریں، ماہ مبارک رمضان کو گزاریں لیکن اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کو کھول رکھا ہے، رحمت کے دروازوں کو عام کر رکھا ہے، جو چاہے رحمت سے فیضیاب ہو سکتا ہے، جو چاہے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو آن اینڈ آف رہتے ہیں، نیکی بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، زبان پہ بھی ان کو قابو نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اعمال بنا بھی رہے ہیں اس کو جلا بھی رہے ہیں؟ بالکل ہاں، جیسا کہ روایتوں میں ملتا بھی ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من احبنا فلیعمل بعملنا، کہ جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمارے اعمال کو بھی انجام دے۔ تو یقیناً دیکھیں چونکہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال تو انجام دیں مگر گناہوں کے ذریعے سے وہ نیک اعمال ہمارے ختم کر دیے جائیں۔ اور اسی طریقے کا ایک سوال پیغمبر اسلام سے کیا گیا تھا، جب پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کی، اپنے لوگوں کی عظمت بیان کر رہے تھے، امت مسلمہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گھر ہمارے جنت میں بنا رکھے ہوں گے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صحیح ہے کہ تمہاری بہت سارے گھر جنت میں بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی چنگاریاں ان گھروں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ اعمال، ہم نیک اعمال انجام دیں لیکن ساتھ میں برائیوں سے پرہیز کریں، اس لیے کہ یہ بڑا عمل ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود دعائے کمیل میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے میرے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم فقط نیک اعمال انجام دیتے ہیں یہی کافی ہے اور گناہ کے راستے پر چلتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں نیک اعمال انجام دینا ہے اور ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ اسی خطبے کو ملاحظہ فرمائیں تو اس میں پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں نیک اعمال کو انجام دینا، نمازیں پڑھنا، زیارتیں کرنا یا دیگر اعمال کا انجام دینا بہت زیادہ بہتر عمل ہے، نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، تم سے ہم یہ طلب کر رہے ہیں کہ الورع عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے ان سے پرہیز کرنا یہ سب سے بڑا۔ اچھا، جہاں پر عمل کا بڑا تعلق ہے اور یقیناً کہ اعمال کے اوپر تاکید پیغمبر اسلام کی موجود سنت موجود جو آپ بیان فرما رہے ہیں، عمل سے پہلے قبل ایک چیز آتی ہے کہ کس ڈائریکشن میں یہ عمل کیا جائے، اس کا عقائد کے معاملے میں عقائد مسلم ہوں، اس کے بعد عمل کیا جائے تو قبول ہے، یا بس عمل ہی کرتے رہے اور عقائد میں انسان کچا رہے۔
عموماً بعض لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور کسی کی بھی بس نیک عمل کرنے کو کہتے ہیں بس یہ کافی اور یہ جنت میں چلا گیا، اس کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عقائد کا درست جی ہونا کتنا ضروری ہے، جہاں پر دین میں خاص طور سے صاف صاف آیت نازل ہو گئی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے، اور اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ آیت ولایت کو نہ سمجھ پائیں یا اس طرف نہ جائیں اور صرف جو ہے وہ اس سے پہلے رہیں، تو ان اعمال کا کیا بنے گا، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے جہاں تک اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدے کا مسئلہ ہے تو یہ تو اصل ہے، یہ تو اس کو اصل کہا جاتا ہے، یہ اصول دین میں سے ہے۔ انسان کے اعمال اسی وقت قابل قبول ہیں کہ جب اس کا عقیدہ درست ہو۔ اس لیے کہ روایتوں میں مذمت کی گئی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو عقیدے کو درست کیے بنا نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کی مثال روایتوں میں کولہو کے بیل کی طرح دی گئی ہے۔ جس طریقے سے کولہو کا بیل اگر اس کو صبح جس وقت باندھا جاتا ہے اور وہ پورے دن چکر لگاتا ہے، مگر جب شام میں اسے کھولا جاتا ہے تو جہاں سے وہ صبح اپنے چکر کا وہ کی شروعات کرتا ہے، شام میں بھی اسے اسی جگہ سے کھولا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اگر وہ عقیدے کو درست نہیں کرتے اور اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اور خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر کسی کے اندر امام المتقین کی محبت نہیں اس کے دل میں، تو پھر اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس کے حوالے سے پانچویں امام کی ایک لطیف حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ چنانچہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، ملاحظہ کیجیے گا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کی اگر کسی کو بنا رکھنی ہے، اگر کوئی بلڈنگ بنوانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ بنا رکھتا ہے، اس کے لیے بنیاد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ پانچویں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ اور سنیے گا یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے متعلق پانچویں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی ہے، اور جتنی ندا، جتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے ولایت اہل بیت علیہ السلام پر کی ہے اتنی تاکید کسی کی نہیں کی ہے، مگر لوگوں نے سنیے، یہ امام کا گلہ ہے، پانچ امام گلہ فرما رہے ہیں، شکوہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جتنی زیادہ تاکید ولایت اہل بیت علیہ السلام کے لیے کی گئی ہے بقیہ اعمال کے لیے نہیں کی گئی، مگر لوگوں نے کیا کیا، ان چاروں کو لے لیا اور محبت اہل بیت علیہ السلام کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اس وقت تک اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے، تو یقیناً اعمال قابل قبول ہوں گے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل کلیئر بات واضح ہوئی تھی نا، اس سے پہلے آیا غدیر سے پہلے جو ہے وہ حج کر کے آ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی تھی، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، جہاد کر رہے تھے، تمام اعمال تو تھے نا، روزے رکھ رہے تھے، تمام چیزیں تھیں۔ پھر یہ آیت اب یہاں پر نازل ہوتی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ تو اب اس چیز کو یہ کہنا کہ جو وہ دوست بنانے کے لیے اعلان کیا تھا، وہاں دوست کا تصور ہی کیا ہوتا ہے، مطلب دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست بنانے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں 1.25 لاکھ لوگوں کو روکا جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے دوست ہیں؟ مطلب ایک کامن سینس ہوتا ہے نا، اعتراض بھی کامن سینس سے ہو نا۔ تو یہ آیت غدیر کی طرف اب جو لوگ نہیں جا رہے یا کچھ اپنے بھی اس کو لائٹ لیتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے بہت اچھا انسان ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، تو بھیا اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی اگر اچھا انسان ہے، مگر عقیدہ درست نہیں، ڈائریکشن درست نہیں، تو اس کا بنے گا کیا؟ اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اور تھوڑی سی بات ہو، کیونکہ وجوہات ہے، کیونکہ اس میں مجھے سلسلۃ الذہب کی حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے جہاں تک جیسا کہ آپ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ یقیناً اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا، اس کی اہمیت اس بات سے تھوڑی سی بات کو اپنی اور واضح کروں، میں اپنی تھوڑی سی بات کو اور واضح کروں، جو میں نے کہا نا کہ اپنے لوگوں کے اندر کچھ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں، وہ جو بطری ذہن کے لوگ ہیں، جن کے اندر تھوڑی سی لچک اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے قاتلوں کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ گوشہ وہ رکھتے ہیں، جن کو بطری کہا جاتا ہے عرف عام میں، تو ان بطریوں کے لیے جو کہ ابھی نئے بطری ہوئے ہیں، تو ذرا ان کا علاج کر دیا جائے کہ وہ واپس آ جائیں۔
تو نئے بطریوں کے لیے. بسم اللہ. جی بالکل. دیکھیے جیسا کہ آپ نے اس بات سے روشنی ڈالی، یقیناً اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے میں آخر میں عرض کروں کہ مولائے کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے سنیے گا، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا مولائے کائنات، آنے کے بعد کہتا ہے یا امیر المومنین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے دشمنوں سے بھی اپنے دل میں ان کے حوالے سے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں. کہنے لگا کہ میں آپ کا موالی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، مگر آپ کے دشمنوں سے بھی دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں، ان کی بھی محبت ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ام الآن فانت اعور، ابھی تیرا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ تو، ہمارے یہاں جو عام طور سے اس میں بولا جاتا ہے اردو میں کہ ابھی تیرا حال یہ ہے کہ تو کانا ہے، یعنی تیری دونوں آنکھیں اندھی ہیں، تو نابینا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یا تو ام الآن فانت اعور اما ام تبصر و اما ان تعمی، تجھے چاہیے کہ یا تو میرے دشمنوں سے محبت کر کے بالکل اندھا ہو جا، یا فقط ہم سے محبت کر کے بینا ہو جا، دیکھنے والا ہو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے متعلق انسان نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ وہ محبت قابل قبول نہیں ہے کہ جس میں محبوب کے دشمنوں کی بھی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں. اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی رکھتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ مودت اہل بیت علیہ السلام کو، محبت اہل بیت علیہ السلام ہی کو ہم سے طلب کیا گیا ہے. آپ جو آیہ مودت ہے اس میں صاف صاف پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی محبت تم سے طلب کی جا رہی ہے بطور اجر رسالت. نہیں، کیا کہا گیا؟ الا المودۃ فی القربى، اہل بیت ہی کی محبت جو ہے وہ اجر رسالت کی طلب کی گئی. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی بھی محبت نہیں چلے گی، بلکہ اہل بیت ہی کی محبت ہم سے طلب کی گئی. تو مطلب یہ ہے کیونکہ میں کہ بار بار اس لیے اس زمین میں سوال کر رہا ہوں، اس زمین میں بار بار اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ جو لوگ ماشاءاللہ سے بہت اعمال انجام دے رہے ہیں، پوری رات تلاوت قرآن کر رہے ہیں، پیروں میں سوجن آئی جا رہی ہے، بہت زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت فطرہ دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر کہیں پر اگر عقیدے میں کہیں نہ درستگی ہے نہ پختہ پن ہے تو اس کو درست کر لیں تاکہ یہ تمام چیزیں ایک نورانی ڈائریکشن میں آگے چلی جائیں. جناب خدیجہ ام المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے بھی ایام ہیں، اور ان کی تاریخی شخصیت قبلہ جی، ان کی شخصیت ایسی شخصیت ملنا بڑی مشکل ہوتا ہے، ایسی تاریخی شخصیت جس میں اپنا تمام مال و اسباب اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی جو ہے ایک ایسی ایثار اور قربانی کی ایک مثال ہے کہ جس کا جواب نہیں میں چاہوں گا آپ کی تاریخی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے. جی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جی روٹیشن آن کر لیں. جی پکچر خراب ہو گئی آپ کی. جی بسم اللہ جی کنٹینیو ہوئیے. اللہ علیہ کی جہاں تک گفتگو ہے اور ان کی عظمت و فضیلت ہے، تو اس ملیکۃ العرب، اس شہزادی کی عظمت کو انسان کیوں کر بیان کر سکتا ہے؟ جی تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے ہماری، تھوڑا سا ڈسٹربنس آ رہی ہے، معذرت چاہتے ہیں. اور جیسے ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنی گفتگو آگے کنٹینیو کریں گے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اس ماہ مبارک کے جو عظیم ترین لحظات ہیں، عظیم ترین ساعتیں ہیں، جس طرح سے قبلہ نے کہا کہ اس کے دن جو ہے وہ دوسرے دنوں کی منحصر بس میں مختلف ہے، عظیم ترین دن ہے، اس کی لالی افضل ہیں تمام اور دوسری راتوں کے ساتھ. تو اس کے اندر اعمال کا انجام دینا بھی یقیناً جو ہے وہ ہزار گنا جو ہے وہ زیادہ ہے، مگر وہ کس ڈائریکشن کے اندر؟ بنیادی طور پر ان عقائد کی طرف، ان بلیفز کی طرف جن کو پہلے بچپن سے ہی مضبوط کیا جاتا ہے. اگر کسی کے اذہان کے اندر، کسی کے دل کے اندر کوئی کجی باقی رہ گئی ہے اس حوالے سے، تو اس کو وہ درست کرے، اور جب صحیح ڈائریکشن ہوگی تو منزل انسان پاتا ہے. اگر آپ کو کسی شہر جانا ہے اور آپ کسی دوسرے روٹ پر اپنی گاڑی لے کر روانہ ہو جائیں اور راستے بھر خیرات دیں اور راستے بھر جو ہے وہ نیکیاں کریں، مگر آپ منزل کو پھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ آپ کا راستہ درست نہ ہو، اس کا انتخاب درست نہ ہو. تو
اور جب راستہ درست انتخاب ہو جائے تو اس کے اوپر اگر نیکیاں کی جائیں تو پھر اس کا سونے پر سہاگا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماہ کی جو افضل ترین ساتیں ہیں، اس ماہ کی جو افضل ترین گھڑیاں ہیں، اس ماہ کی جو افضل ترین جو لحظات ہیں، ان سے کس طرح سے زیادہ استفادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے، اس کے قرب کو حاصل کیا جائے، اور اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو زیادہ بڑھایا جائے. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جو محسن اسلام ہے. محسن اسلام جب ہم کہتے ہیں، دو شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک جناب مولا ابو طالب علیہ السلام اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ نام گرامی جو ہے ہمارے اذہان کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کے دن ہیں تاریخی اعتبار سے. جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے اوپر روشن ڈال دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ جنہیں محسن اسلام، ملکۃ العرب، اور یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا کہ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہیں ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا. اگر ام المومنین سے سب سے پہلے اگر کسی کو مخاطب کیا گیا ہے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر وہ القابات کے جو حقیقی طور پر جناب خدیجہ، جناب ابو طالب جیسی شخصیتوں کے لیے استعمال ہونے چاہیے، وہ القابات انہوں نے خود اپنے لیے استعمال کیے. حالانکہ انہوں نے اسلام کے لیے کوئی قربانیاں نہیں کی. مگر انسان اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ کا مطالعہ کرے اور آپ کی شخصیت پر ان کے متعلق انسان گفتگو کرے اور تاریخ کا مطالعہ کرے تو یہ بات روز روشن کی طرح انسان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے فعل کو اپنے فعل کی طرف نسبت دی. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے فعل کو اپنا فعل کہہ کر پکارے. اس لیے کہ ہم نے تو قرآن مجید میں یہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوم کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. چنانچہ روایتوں ملتا ہے کہ جنگ بدر میں جب پیغمبر اسلام نے کنکریاں ماری تو اللہ تعالیٰ نے جو آیہ کریمہ سورہ انفال میں نازل فرمائی تو اس میں یہی کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، یہ جو آپ نے پتھر مارے ہیں، یہ جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں، یہ آپ نے نہیں ماری بلکہ یہ ہم نے ماری. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معصوم کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. ہم نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب پیغمبر اسلام کو اپنے مال کے ذریعے سے غنی کرنے والی، بے نیاز کرنے والی ذات جناب خدیجہ کی تھی. مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے کر یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، کیا ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک اور جناب خدیجہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی پیغمبر اسلام کے اوپر، پیغمبر اسلام کے پاس جناب جبرائیل آیا کرتے تھے تو جناب جبرائیل اللہ کی طرف سے جناب خدیجہ کے لیے سلام لے کر آیا کرتے. چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جناب خدیجہ کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جناب خدیجہ کے اوپر سلام بھیجتا ہے. جب جناب خدیجہ کو پیغمبر اسلام نے یہ سلام پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کو خود جناب خدیجہ نے سلام کہا کہ اللہ السلام و علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ذات خود سلام ہے اور اس کے اوپر میرا بھی سلام ہے. انسان اس شخصیت کی عظمت کو کیوں کر بیان کر سکتا ہے کہ اگر ہم جناب خدیجہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کو ملکۃ العرب کے لقب سے نوازا جاتا ہے. اور یہ وہ لقب ہے، یہ وہ خاص لقب ہے کہ جو جناب خدیجہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بلایا دیا جاتا، کسی کو نہیں یاد کیا جاتا. اور دیکھیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ملکہ میں اور ملیکہ میں ایک خاص فرق ہے. جناب بلقیس کو اگر آپ تفسیر وغیرہ کا مطالعہ کریں تو اس میں ملکہ کہا گیا ہے مگر ملیکہ نہیں کہا گیا ہے. ملکہ اس شہزادی کو کہتے ہیں کہ جس کا تخت و تاج ایک وقت کے پہنچنے کے بعد چھین لیا جائے، مگر ملیکہ اس شہزادی کو کہتے ہیں کہ جس کا تخت و تاج، جس کی مالداری،
جس کی ثروت کبھی چھینی نہیں جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ اچھا، جناب خدیجہ کو خدیجہ کے فضائل بیان جناب خدیجہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے اتنے بخل سے کام کیوں لیا گیا؟ اگر ہم ملت اسلامیہ کی معتبر ترین کتابیں صحیحین کو بھی دیکھیں تو اس میں ایسی ایسی شخصیات کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں نہ کوئی فضیلت میں کوئی ایک آیت اتری، بلکہ بعض کی تو مذمت میں آیتیں اتری. ان کو یہاں سے سارے فضائل اٹھا کر ان کو پہنا دیے گئے، مگر جس نے اسلام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اس کی آبیاری کر دی، ان کے لیے چند احادیث ملتی ہیں، چند روایتیں بڑی بخل کے ساتھ، اور اس کو بھی منابر سے جو بیان کیا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے، بڑے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تب ان کا نام جو ہے وہ ذہن پہ آتا ہے. اور جہاں پر بھی ام المومنین کا نام آئے تو جنہوں نے صرف چند سال زندگی کیے ان کے بڑے فضائل، اور جنہوں نے 25 سال بغیر کسی شرکت کی زندگی کی رسول اللہ کی، ان کا کوئی ذکر نہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور محسن کش میں ملت کا پھر کیا انجام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ، اس میں روشنی ڈال. جی دیکھیں، جیسا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور فضیلت کی بات ہے، تو میں ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جہاں مولائے کائنات علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یعنی اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے رسول اسلام کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے، مردوں میں اگر مولائے کائنات کی ذات ہے تو عورتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. اور انسان جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کس طریقے سے انجام بیان کر سکتا ہے؟ جناب خدیجہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب چونکہ وفات جناب خدیجہ ہے تو اس کی طرف میں آخر میں اشارہ کروں کہ جب جناب خدیجہ کا اس زمان کی وفات ہوئی ہے، جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر کر گئی ہیں، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں شخصیتوں کے گزر جانے کا اتنا زیادہ غم تھا کہ پیغمبر اسلام نے اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے پکارا. پیغمبر اسلام نے پورے سال کو عام الحزن. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم محرم مناتے ہو، اور جو ہے وہ یہ 40واں کہاں لکھا ہے، یہ 7 کہاں لکھا ہے، اور یہ زیارت کہاں لکھا ہے. آپ اگر سیرت پیغمبر سلام اللہ علیہ کو مطالعہ کریں، آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھیں، تو پیغمبر اسلام نے ان دو شخصیتوں کی وفات کے اوپر پورے سال کو عام الحزن کہا ہے. اگر ہم امام حسین کی شہادت کے اوپر فقط 10 دن اگر ہم مناتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر ہم امام حسین کا 40واں کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یقیناً اگر امت اتنی ہی سنسیئر ہوتی تو نہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو فراموش کرتی، نہ بی بی خدیجہ کو دی. تو بالکل سامنے اثر من الشمس ہے، اس میں تو دو باتیں ہیں ہی نہیں کوئی. جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے داؤں پہ لگا دیا، جنہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی جو نہیں کر سکتا، جس کو ایک نومولود بچے کی طرح یعنی اس کو پالا، اور ان کا ذکر نہیں کہیں پر ان کے ایمان کے اوپر شکوک و شبہات کو کھڑا کیا جاتا ہے، کہیں پر جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. اب اس سے زیادہ احسان فراموشی اور کیا ہوگی؟ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی. بسم اللہ. صحیح، یہی وجہ ہے آج امت مسلمہ کی بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ نے ان لوگوں کے ساتھ دغا بازی کی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا، جن کی وجہ سے آج لوگ مسلمان اور جگہ جگہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ سب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بدولت ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قربانی کا عالم یہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے، چونکہ وفات کی تاریخ ہے کل جناب خدیجہ کی، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ قریب تھی تو جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد وصیتیں کی. سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو وصیت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھ سے آپ کی شان میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے بھی معافی طلب کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتی ہوں. پیغمبر اسلام نے صاف سنیے گا، پیغمبر اسلام نے صاف طور پر زندگی جناب خدیجہ میں ہی ان کی وساطت کی اور ان کی عظمت کو بیان کیا کہ اے خدیجہ، آپ سے کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. پھر اس کے بعد جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق پیغمبر اسلام سے وصیت کی کہ اے اللہ کے رسول، یاد رکھیے گا کہ میرے گزر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فاطمہ کو تانا دے، کوئی فاطمہ کو اذیتیں دے. اس کے بعد آخری جو بات ہوئی تھی کہ جناب خدیجہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں اسلام کے اوپر، اس سے اندازہ لگائیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اب یہ 2 وصیتیں کرنے کے بعد جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ اب آپ گھر سے باہر تشریف لے جائیے.
یہ جو وصیت ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ وصیت اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کروں. چنانچہ پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، مجھے تمہارے بابا سے حیا آتی ہے کہ میں انہیں یہ کہہ سکوں کہ آپ مجھے کفن اپنی رضا میں دیجیے گا. چنانچہ جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا سے کہنا کہ اس چادر، اس رضا کو کہ جس کو اوڑھ کر وہ وحی الہی کو تلقی کیا کرتے تھے، جب وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی جو وہ پہنا کرتے تھے، اس میں مجھے کفن دیں. چنانچہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات پیغمبر اسلام سے بتائی تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جناب خدیجہ کا کفن آسمان سے بھیجا اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنی رضا دی. چنانچہ جناب خدیجہ کو 2 کفن نصیب ہوئے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں وہ خدیجہ، وہ خاتون کے جو ملکۃ العرب تھی، جو عرب کی شہزادی کہی جاتی تھی، اسلام پر سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج عالم یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس اپنے کفن کے انتظام کا بھی کچھ انتظام نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے غنی اور باقی سارے القابات تو چرائے ہیں مگر اسلام کے اوپر کوئی قربانی نہیں دی. مگر یہ خدیجہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا اسلام پر قربان کر دیا، کہ جس کا نہیں، اقرار خود پیغمبر دیکھیں نا جب تک زندہ پیغمبر اسلام کیا کرتے. اتنی عظیم قربانیاں موجود جناب خدیجہ کی، اور اس پر احسان فراموشی کی جائے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے احسانات سامنے دیکھ کے احسان فراموشی کی جائے، اور اس کے بعد 6 گھنٹے چاہے آپ ماہ مبارک میں جو ہے وہ قرآن پڑھیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ میں عرض کیا، اب بات پھر سے آ رہی وہیں پہ، تو میں ایک اور حدیث آپ کے میں عرض کروں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اگر انسان محبت اہل بیت علیہ السلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتا اور اعمال خیر انجام دیتا جا رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب 8ویں امام رضا علیہ السلام خراسان میں، جو کہ آج کل مشہد کے نام سے مشہور ہے، جب خراسان میں موجود تھے تو مدینے سے چل کر، سنیے گا، مدینے سے پیدل چل کر کچھ لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے. اور جب امام رضا کی زیارت کے لیے وہ لوگ پیدل چل کر آئے تو عالم یہ ہے کہ ان کے پیروں سے خون رس رہا ہے. امام نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ ان کو کچھ شاباشی کے الفاظ کہتے، ان کو مرحبا کہتے، ان کا ویلکم کرتے، امام نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ عجیب جملہ ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں اس جملے کو، امام رضا کی اس جملے کو اپنے زندگی میں جگہ دے لے تو یقیناً اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. امام نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ مدینے سے چل کر میلوں کا سفر طے کر کے پیدل آئے ہیں میری زیارت کو، لیکن امام نے ویلکم نہیں کیا بلکہ ایک جملہ کہا. اور جملہ کیا کہا کہ لا تترکوا العمل الصالح اتکالا بولایتنا ولا تترکوا ولایتنا اتکالا بالعمل الصالح. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اعمال صالحہ کو، ہماری محبت کو بیس بنا کر اعمال صالحہ کو انجام دینا نہ چھوڑو. اور اس کے بعد امام نے جو دوسرا جملہ کہا کہ اس طریقے سے اعمال صالحہ کو ہی، نیک عمل کو سب کچھ سمجھ کر ہماری محبت کو کبھی ترک نہ کرنا. معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے جتنی ضرورت ہمیں کامیابی کے لیے اعمال صالحہ انجام دینے کے لیے ہے، نیک اعمال انجام دینے کی، اتنی ہی ضرورت اہل بیت علیہ السلام کی محبت و مودت. ان دونوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے 2 چیزیں اپنی امت کے لیے چھوڑی تھی. انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے کتاب خدا چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب خدا یہ اعمال صالحہ تم کو بتانے والی ہے، اور میرے اہل بیت نیک اعمال کر کے تمہیں انجام دینے والے ہیں. تو عقیدے کی درستگی یعنی کہ لازمی ہے، اور جب عقیدہ درست ہو تو اس کے بعد پھر اعمال کی باری آتی ہے. عقیدے کو اصول دین میں رکھا گیا ہے اور اعمال کو فروع دین میں رکھا گیا ہے. بالکل صحیح. امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کی طورانی حیات پر قرآن و حدیث سے قبلہ دلیل دے دیں، اور اس طرف بھی اشارہ فرما دیں. اس میں کہا گیا کہ کسی کو اس کے امام کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا. اب اس میں لوگ کبھی قرآن کو امام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مسجد کے کسی پیش نماز کو امام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اصل امام کی طرف توجہ نہیں. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں. سب سے پہلے پیغمبر اسلام کا مشہور و معروف جو ہے وہ قول سنانا چاہوں گا، جس کا تقریباً اردو ترجمہ آپ نے بیان فرمایا. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من ماتا
ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت. اور یہاں پر جاہلیت کی موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ان پڑھ مرے گا، بنا پڑھا ہوا مر جائے گا، نہیں، بلکہ روایتوں میں اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے بنا مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت سے مراد یہاں پر کفر اور نفاق کی موت. اب آئیے یہی بات یہ تو اس کا مطلب کیا، اگر اس حدیث پر انسان غور فرمائے تو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے. اسی حدیث سے وجود امام زمانہ کو بھی انسان ثابت کر سکتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا یہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو یہ سوال بنتا ہے کہ آخر اس زمانے کا امام کون ہے؟ کیا ہم نے جنہیں اپنا امام بنا رکھا ہے کہ جن کی صبح کچھ شام کچھ، جن کی رات کسی اور کے دسترخوان پہ، دن کسی اور کے دسترخوان پہ، کیا ایسے اماموں کی اطاعت، ایسے اماموں کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے، یا پھر ان کی امامت، ان کی اقتداء کرنا ہم پر واجب ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے واجب معصوم قرار دیا ہے، جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں اطاعت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے. آپ نے جو سوال یہ فرمایا کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی حیات کے اوپر قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کریں، تو یقیناً دیکھیں جب کبھی آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور جب کبھی بھی ہم امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کامن سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1100 سال سے زیادہ عمر گزر جائے اور کوئی شخص زندہ رہے؟ تو یہ ایک سوال ہے کہ جو ہمارے جوانوں سے عام طور سے کیا جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں اس کے متعلق جو ہے وہ دو طرح کے لوگ آپ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے سوال کریں. ایک وہ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو مسلمان ہوں گے، جن کا قرآن و حدیث پر عقیدہ رکھتے ہیں. اگر وہ آپ سے امام زمانہ کی حیات کے اوپر جو ہے وہ دلیل مانگ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں گے. لیکن اگر سوال کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے، وہ ہم سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 1100 سال گزرنے کے باوجود بھی زندہ رہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے سائنس سے انشاءاللہ ماشاءاللہ دلیلیں موجود ہیں. اس لیے کہ ہم نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بندے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا الحمدللہ جواز موجود ہے، اس کے لیے دلیل موجود ہے. سب سے پہلی بات جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث سے امام زمانہ کی طولانی حیات کا عقیدہ، تو دیکھیں اس کے اوپر جو سب سے پہلی میں آیہ کریمہ پیش کروں گا وہ ہے سورہ عنکبوت کی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14. آپ اگر کوئی مسلمان آپ سے پوچھتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ اتنی زیادہ طولانی حیات پا سکیں، تو اس کے لیے آپ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 سے استدلال پیش کرتے ہیں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جناب نوح کے متعلق. ارشاد پروردگار ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ ہم نے نوح کو ایز اے رسول ان کی قوم میں رسول بنا کر بھیجا، تو جناب نوح ایز اے رسول اپنی قوم میں کتنے سال تک رہے؟ قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب نوح ایز اے رسول اپنی قوم میں 950 سال رہے. اب جناب نوح کی عمر کتنی تھی اس کے متعلق قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جناب نوح کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی تھی وہ 950 سال تھی، عفواً وہ 2500 سال تھی. 950 سال تو یہ تبلیغی عمر ہے جناب نوح، اور روایتوں میں جو ان کی عمر بیان کی گئی ہے وہ 2500 سال. تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے رسول کو 2500 سال عمر دے سکتا ہے، اور اگر قرآن کی مانیے تو جو تبلیغی عمر ہے 950 سال تک، تو اگر جناب نوح کو اتنی زیادہ طولانی عمر دی جا سکتی ہے تو اگر امام زمانہ کو اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت طولانی عمر عطا کرتا ہے تو اس میں تعجب کیا؟ اور جبکہ روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے، جبکہ روایتوں میں باقاعدہ طور پر یہ وارد ہوا ہے کہ فی القائم سنت من نوح وہو طول العمر، کہ روایت وارد ہوا ہے کہ ہمارے قائم میں یعنی امام زمانہ میں جناب نوح کی ایک سنت پائی جاتی ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ فرمایا وہو طول العمر، اور وہ ان کی عمر کا طولانی ہونا. جس طریقے سے جناب نوح کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا کی تھی 2500 سال، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جناب امام زمانہ کو بھی ایک طولانی حیات دی. تو یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14. اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جو اس سے بھی مضبوط دلیل بن سکتی ہے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے.
تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ فقط امام زمانہ 2500 سال زندہ رہیں گے، نہیں، بلکہ ہمارا یہ ماننا اللہ تعالیٰ اپنے مصلحت کے تحت جتنا زیادہ عمر ہو سکتا ہے امام زمانہ کو دے سکتا ہے، یعنی اس وقت تک قیامت نہیں ہے جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو۔ تو ایک اور آیہ کریمہ ہے کہ جس سے امام زمانہ کی طولانی عمر کے اوپر ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کون سی ہے؟ یہ آیہ کریمہ ہے جناب یونس کا واقعہ جس میں پیش کیا گیا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144، 143 اور 144۔ اس آیہ کریمہ میں جناب یونس کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد پروردگار فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کیا ہوا کہ سب جانتے ہیں، بچے جناب یونس کی تاریخ سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب یونس کو بطن ماہی میں، یعنی جناب یونس کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ رکھ رکھا تھا، کتنے دن تک؟ 40 راتوں تک۔ اب آئیے اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، حوت کے پیٹ میں تھے، اور اس حال میں تھے کہ وہ غمزدہ تھے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ غمزدہ تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس آیہ کریمہ سے ہم دلیل پیش کریں گے امام زمانہ کی قرآنی آیات کے اوپر۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں ذکر پروردگار عالم نہ کرتے، تسبیح نہ کرتے، تو ارشاد ہو رہا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اسی حال میں رکھیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، سنیے گا، اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا جناب یونس بطن ماہی میں زندہ رہتے یا مردہ رہتے؟ تو اس کے متعلق ہم اپنی بات نہیں ذکر کریں گے، بلکہ عالم اہل سنت ہیں علامہ زمخشری، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے نا کہ ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے قیامت تک، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ مردہ رکھتے، نہیں، بلکہ خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کو قیامت تک حیات کے عالم میں رکھتا، زندہ رکھتا۔ اب یہیں سے آپ جو ہے وہ دلیل پیش کر سکتے ہیں امام زمانہ کی طولانی حیات کے اوپر، اور وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مچھلی کے بطن میں، مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، اور ایسے عالم میں کہ جہاں پر ہوا کا گزر نہیں ہے، جہاں پر فضا نہیں ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ مصلحت کے تحت اس کھلی فضا میں امام زمانہ کو اگر طولانی حیات دے دے تو اس میں تعجب کی کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت یہ جو خوبصورت، دو آیتیں ہیں قرآن مجید سے کہ اس سے ہم امام زمانہ کی طولانی حیات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ جو انسانی ترقی ہے حیات امام زمانہ کو، اور سائنس کی روشنی میں بھی ذرا اس پر بھی روشنی ڈالو، کیونکہ انسانی ترقی ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی بات ہے کہ تو یہ تو میں جیسا کہ میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ اگر یہ جواب اس کے لیے قانے کنندہ ہوگا، یہ جواب اس کے لیے کافی ہوگا کہ جو مسلمان ہو، چونکہ اس کا عقیدہ ہے قرآن مجید کے اوپر، وہ اس بات کو تسلیم کرے گا۔ لیکن اگر کوئی سوال کرنے والا اور وہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص 1100 سال سے زیادہ زندہ رہے، تو اس کے لیے اگر کوئی غیر مسلم، نان مسلم ہم سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے ہم کس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہمیں اس کے لیے عقل سے دلیل دینی، ہمیں اس کے لیے ہسٹری بیان کرنی ہوگی کہ کیا تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے طولانی عمر کسی کو دے رکھی ہے یا نہیں دے رکھی ہے۔ تو دیکھیے، جہاں تک سائنس کی بات ہے تو یاد رکھیں کہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، آپ اس بات کے اوپر تحقیق کر لیجئے گا، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو موت دیتا ہے، انسانوں کو جو موت آتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ کوئی 70 سال کا ہو گیا تو اسے موت آ جائے، کوئی 100 سال کا ہو گیا تو اسے موت آ جائے، نہیں، بلکہ انسانوں کو جو موت آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ چونکہ انسانوں کے جسم کے اوپر بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مصر سے ایک میگزین شائع ہوتی ہے جس کا نام تھا المختطف۔ اس میگزین کے صفحہ نمبر 42 پر سائنٹسٹ کا قول نقل کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ عربی میں رسالہ ہے تو میں عربی اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان جمیع الانسجۃ الرئیسیہ فی جسم الحیوان، کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی انسان کے جسم کے پارٹس ہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک طولانی مدت تک جو ہے کیا ہے زندہ رہے۔ اب رہی بات، یہ سائنس کہتی ہے کہ آخر انسان کو موت پھر کیوں آتی ہے؟ تو اس کے متعلق سائنس نے کہا انسان کو جو موت آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ چونکہ بیماریاں انسان کے جسم کے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں، اور چونکہ ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے ملحق ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے، جب ایک پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا پارٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو موت آتی ہے۔
چنانچہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اگر انسان اس بات پر قادر ہو جائے کہ وہ اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو بیماریوں سے دور رکھ سکے تو جتنا سال چاہے وہ زندہ رہ سکتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ میکسیمم عمر کتنی ہے انسان کی، انسانی زندگی کی، اس کو سائنس نہیں کہتی. ہاں اب رہی بات یہ کہ کوئی یہ کہے کہ حضور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی 100 سال سے زیادہ زندہ رہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی 150 سال سے زیادہ زندہ رہے، تو آپ اس کے لیے جواب پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کائنات میں، دنیا میں، کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی چیز کو نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آج سے اگر 100 سال 150 سال پہلے کا زمانہ اٹھا لیجئے تو اگر ہم کہتے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے باہر ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو کیا ہے اسکائپ پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، ایسا پاسبل تھا، لوگ انکار کر دیتے. لیکن آج الحمدللہ ہم اس کو انجام بھی دے رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ طور پر بات بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں، وہ ہے نہیں. انشاءاللہ سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی ویسے ویسے ہمارا عقیدہ اور زیادہ اجاگر ہوتا جائے اور آج اس بات کو لوگ قبول بھی کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم سائنس سے جواب اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کی عمر کی کوئی حد نہیں ہے، میکسیمم عمر نہیں ہے، بلکہ انسان اگر بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لے تو جتنا زیادہ عمر چاہے وہ گزار سکتا ہے. یہی وجہ ہے، ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آپ سیرت معصومین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی معصوم کو طبیعی موت نہیں آئی، بلکہ روایت ہے اس کے متعلق ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا تو اس کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا یا اس کو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ چونکہ معصومین علیہ السلام جانتے تھے کہ ہمارے جسم کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کیا چیز فائدہ مند ہے. اگر تو امام زمانہ بھی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے دور رکھتے ہوئے اگر طولانی حیات پاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب نوح کو اللہ تعالیٰ نے 2500 سال عمر دی، شداد کو 950 سال عمر دی. آپ چلیں آپ کہتے ہیں نہیں تو نیک بندے تھے، شداد جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. یہ عجیب رویہ نہیں ہے امت کا کہ جہاں پر انبیاء ماسبق کی بات آئے تو وہاں پر سارے کرائٹیریا تسلیم کر لیں، عصمت انبیاء کو بھی تسلیم کر لیں، انسان کا معصوم ہونا بھی مان لیں، سب کچھ مان لیں، اور جہاں اولاد علی پر بات آئے وہاں نہ عصمت سمجھ میں آ رہی ہے، گونگے بہنگے ہو گئے، ہے نا، منہ سے بالکل جیسے رال بہتی ہے ایسی عقل اس نہج پہ پہنچ گئی، نہ عصمت سمجھ میں آتی ہے، نہ طول عمری سمجھ میں آتی ہے. میں اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس وقت بالکل جس طرح سے ایک سٹ پٹائی ہوئی کیفیت ہوتی ہے اس میں آ جاتے ہیں. اور جب وہاں سے آپ معاملہ نکال کر پیچھے جائیں تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہاں ذہن صحیح کام کر رہا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اصل میں اس کے لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی محبت میں اندھے بہرے ہو گئے ہیں، حالانکہ نبی نے ان کی محبت کی طرف دعوت نہیں دی، اور جن کی محبت کی طرف نبی نے دعوت دی ہے امت مسلمہ نے انہیں چھوڑ رکھا، انہیں ترک کر رکھا. اور یہ آج نہیں ہے، آپ پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے لیجیے، پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہے، اور وہ چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو، بنی عباس کا دور ہو، ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام سے کہ جو کہ واقعی حقدار تھے خلافت پیغمبر، جو واقعی حقدار تھے جانشینی پیغمبر کے، ان سے دور رکھا گیا ان چیزوں. اور یہ اس وجہ سے ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے تو آپ یاد رکھیں ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک توفیق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شامل حال نہیں کرتا، بلکہ روایت میں ہوا ہے ولایتنا صعب مستصعب، ہماری ولایت بہت زیادہ سنگین ہے، بھاری ہے، ہر ایک اس کو قبول نہیں کر سکتا. اس کے لیے طیب الولادہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ماں کی طہارت شرط ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت ہی شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سمیع حسین صاحب کو، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ماہ مبارک کی عظیم ترین ساعتوں سے جو فیض حاصل ہو سکتا ہے، یقیناً اس کی عظیم ترین، اس کی راتیں دوسری راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، اس کے دن، اس کے ایام دوسرے ایام پر فضیلت رکھتے ہیں، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں، اس کے لحظات تمام سال کی دوسری ساعتوں پر، لحظات پر اور گھڑیوں کے اوپر افضلیت رکھتے ہیں. یقیناً اس میں جو عبادت انجام دی جائے تو اس میں سب سے پہلے عقائد کے اعتبار سے مستحکم ہونا چاہیے، اپنی ڈائریکشن درست کر کے اس کے بعد آپ کو جتنے اعمال کرنے ہیں
وہ آپ کریں، ورنہ ان اعمال کا کیا ہوگا؟ روایات معصومین علیہ السلام، اقوال معصومین علیہ السلام، قرآن